حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس کے بارے میں حقیقت اور واضح عربی لغت کے اندر اس کے 17 میننگ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، من کنت مولا فعلی مولا۔ جو مولا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا اختلافی ایک لفظ ہے۔ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ عربی لغت کے اندر اس کے 17 میننگ بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے، 17۔ اور بعض گمراہ فرقوں نے اس کا معنی وہ لے لیا جو حقیقتاً اس کا معنی بنتا نہیں ہے۔ آقا، محبوب، لیڈر۔ البتہ جو مولا کا معنی وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یعنی انہوں نے وہ گمراہی والا معنی لے لیا۔ لیکن بعض نے کہا کہ اس حدیث میں مولا سے مراد جو ہے نا وہ مشکل کشا ہے۔ فرمایا علی نہ ہو اور انتہائی دقیق شرعی مسئلہ پیش کر دیا جائے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مشکل شرعی مسئلے کے حل کے لیے علی کے ذریعے طے ہوتی ہے۔ یہ جو لقب آپ کو دیتے ہیں نا، مشکل کشا، مشکل کشا، یہ لقب اس حدیث کی روح سے سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو دیا ہے۔ بعض نے کہا اس میں مولا سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا، حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ مولا دوست کا معنی میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے۔ مولا کے جب 17 معنی ہیں، اب علی مولا وہ کہہ رہے ہیں جو مولا کو خدا، علی کو خدا کہہ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسا معنی کیا جائے جو دیگر احادیث سے نہ ٹکراتا ہو اور قرآن مجید کی وہ آیات سے نہ ٹکراتا ہو۔ اب دیکھیں، اگر ایک انسان مولا کا معنی یہاں خلیفہ کا کرتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں جو احادیث میں اشارے موجود ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں ان کو امامت عطا فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ خلافت کی بیعت کی، ان کو کہاں ہم چھوڑیں گے؟ تو مولا کا معنی نہ خلیفہ ہے، مولا کا معنی نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، اور مولا کا جو صحیح معنی بنتا ہے یہاں، اور بہت سارے محدثین نے اس معنی کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر دیکھیے، اس کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس موقع پہ فرمایا کہ شام کے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراضات کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انہوں نے کچھ جو ہے نا وہ نازیبہ باتیں کی۔ تو ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ یہ اس کا صحیح معنی ہے، اور یہ ایسا معنی ہے جو دیگر احادیث سے ٹکراتا نہیں ہے۔ تو یہی اس حدیث کا صحیح معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا اور ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ اور بالکل یہ ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہے وہ اہل بیت سے بھی محبت رکھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی محبت رکھے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ ازواج مطہرات سے بھی محبت رکھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ صحابہ کرام سے بھی محبت رکھے۔ اس وجہ سے کہ جو انسان کسی سے محبت رکھتا ہے پھر اس کے متعلقہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں لا محالہ فطری طور پہ وہ چیزیں بھی اس کی محبوب بن جاتی ہیں۔